ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اور تقوی کے عنوان سے بات ہماری چل رہی تھی گناہان کبیرہ پر۔ 6 گناہ اب تک بیان ہو چکے، ایک بار اگر دہرا لیا جائے تو کوئی حرج ہے۔ شرک اکبر الکبائر، سب سے بڑا کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لینا۔ 5واں بھول گیا میں، بہرحال 6 حقوق والدین، آج ہے 7واں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ کچھ مجبوریوں کے تحت میں ابھی جاؤں گا۔ کل کی آخری مجلس کو آپ کے امام جمعہ جناب مولانا کمیل صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہے جاری ہے وہ، ٹھیک ہے، چل رہا ہے۔ ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ 7واں گناہ جو کبیرہ ہے، جس کو ہم لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن اس کا بھی شمار قائم ہے گناہ کبیرہ میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ قطع رحم، خاندان والوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے ترک تعلقات کر دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے۔ جیسے قتل گناہ، قتل 5واں قتل تھا جو بھول رہے تھے، قتل گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی گناہ کبیرہ ہے، حقوق والدین گناہ کبیرہ، ویسے ہی رشتہ داروں سے الگ تھلگ ہو جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مل کے رہنے کو کہتے ہیں صلہ رحم، اور اگر آپ الگ ہو جائیے تو کیا کہلاتا ہے؟ وہ قطع رحم۔ یہاں میں بس جلدی جلدی چند روایتیں آپ کو سناتا ہوں۔ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک شخص آیا پیغمبر کی بارگاہ میں، کہتا ہے کہ ای الاعمال ابغض الی اللہ، یا رسول اللہ سب سے زیادہ وہ عمل جو خدا کو غضبناک کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ فقال الشرک باللہ، پہلے نمبر پہ تو وہی ہے، اللہ کا شریک قرار دینا۔ قال ثم ماذا، پھر اس نے پوچھا اس کے بعد؟ دوسرے نمبر پہ حضرت نے فرمایا قطیعۃ الرحم، رشتہ داروں سے ترک تعلق کر لینا۔ ثم ماذا، اس نے کہا پھر اور؟ فرمایا الامر بالمنکر والنہی عن المعروف۔ ہم لوگوں کو وہ سکھایا گیا ہے نا، اب کیا فروع دین، تو فروع دین کہتے ہیں 10، اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف۔ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا، نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا۔ فرماتے ہیں کہ اور گناہ سب سے بڑا وہ ہے کہ جس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے، کیا؟ الامر بالمنکر والنہی عن المعروف، نیکی سے روکنا، برائی کا حکم دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آئے گا۔ صلوات بر محمد ابغض الی اللہ۔ اب اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کسی سے بھی بات کیجئے نا، کیا بھائی تمہارے جو ہے کزن سے تمہارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تمہارے چچا سے، کیا بتائیں مولانا صاحب، ہم کو سب پتہ ہے روایتیں، ہم سب جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے مجلسوں میں، لیکن ایسی حرکت ان سبوں نے کی ہے کہ اب ان سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ بولتے نہیں بولتے ہم لوگ۔ اب آئیے پیغمبر نے کیا ہدایت کی، اماموں نے کیا ہدایت کی ہے؟ کہتے جاء رجل فشکا الی ابی عبداللہ علیہ السلام اقاربہ، ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اس نے اپنے اقارب رشتہ داروں کی بولیے شکایت کی۔ فقال علیہ السلام نے، امام نے فرمایا اقدم غیظک، غصے کو پی جاؤ، وافعل، اور ان کے ساتھ صلہ رحم کرتے رہو۔ فقال انہم یفعلون ویفعلون، ارے مولا وہ سب یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا۔ حضرت نے فرمایا اترید ان تکون مثلہم، کیا تم بھی چاہتے ہو انہی کی طرح ہو جاؤ؟
اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ ہمارا رشتہ دار کیا کر رہا ہے، ہم سے اس سے بحث نہیں ہے، ہم کو کیسے پیش آنا چاہیے، مین چیز یہ ہے۔ اگر ایسا کرو گے، امام نے فرمایا اتريد ان تكون مثلهم، تم بھی چاہتے ہو انہی سبوں کی طرح ہو جاؤ، فلا ينظر اللہ الیکم، اگر ایسا کرو گے تو خدا تمہاری طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں لا تقطع رحمک وان قطعت، قطع رحم مت کرو، رشتہ داروں سے الگ مت ہو چاہے وہ تم کو چھوڑ دیں۔ ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن، دیکھیے پورے 8واں دن ہے، روز اس پر کہیں نہ کہیں سے گھومس کے بات آ جاتی ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے نا، ہم گناہ کرتے ہیں وہ سزا نہیں دیتا، چھوٹ دیتا ہے، شاید اب توبہ کر لے، شاید اب توبہ کر لے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیامت میں بھی ایک چانس رہتا ہے شفاعت وفات کا، اللہ جلدی نہیں کرتا سزا دینے میں، اور جنرلی سزا کہاں ملے گی؟ آخرت میں۔ لیکن یہاں فرماتے ہیں ثلاث خصال، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ لا يموت صاحبہن، مر نہیں سکتا وہ آدمی جب تک کہ ان کی سزا اسی دنیا میں بھگت نہ لے۔ کون سے 3 ہیں؟ نمبر 1 الباغی، کسی پر ظلم کرنا، کسی پر ستم کرنا، وقطیعۃ الرحم، قطع رحم کرو گے جب تک جھیل نہیں لوگے مرو گے نہیں، والیمین الکاذبہ، جھوٹی قسم، اس دنیا میں بھی جھیلنا پڑے گا، اور ایک روایت میں کہیں دیکھا ہے اور مال یتیم ہڑپنے والے، یہاں بھی جھیلیں گے وہاں بھی جھیلیں گے، اور روایت یہاں تک اگر یہ بچ بھی گئے تو اولاد نہیں تو ان کی اولاد جھیلے کی، بغیر جھیلے مر نہیں سکتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ظہر العلم واحترز العمل، جب پڑھے لکھے تو لوگ خوب ہوں لیکن عمل کے نام پر زیرو، وَأَتَلَفَتِ الْأَلْسُنْ وَاخْتَلَفَتِ الْقُلُوبِ، دیکھنے میں تو بڑی ایکا ہے، زبان سب کی ایک مگر دل سب کا صاف نہیں، الگ الگ، یہ کچھ کہہ رہے ہیں پیٹ پیچھے وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ وَتَقَاطَعَتِ الْأَرْحَامِ، اور تیسرا کیا؟ جب رشتہ داروں سے قطع تعلق ہونے لگے تب امام فرماتے جانتے ہو کیا ہوگا؟ لعنہم اللہ، اب وہ وقت ہے کہ جب اللہ ان لوگوں کے اوپر لعنت کرے گا، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، یہ گونگے ہو جائیں گے، یہ اندھے ہو جائیں گے۔ صلوات پر قیامت میں شاید گویا کہ چنانچہ فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ قاطع رحم، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ آدمی جو قطع رحم کرتا، چاہے جتنی نماز پڑھے چاہے جتنا روزہ رکھے، لیکن اگر قطع رحم کرتے ہیں تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جناب جابر نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا کہ امام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ کو بتایا ہے کہ اخبرنی جبرائیل، اسی ذیل میں روایت اور آ چکی ہے وہ والدین کے سلسلے میں، وہی یہاں اب اس دوسرے عنوان سے آ رہی، اخبرنی جبرائیل، جبرائیل نے مجھ کو خبر دی ہے کہ ان ریح الجنہ توجد من مسیرت 1000 عام، جنت کی خوشبو 1000 برس سے بولیے محسوس کی جا سکتی ہے، ما یجدها آپ ولا قاطع رحم ولا شیخ زان، جو آق کے والدین ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، جو قطع رحم کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، وہ بوڑھا جو بڑھاپے میں معاذ اللہ زنا کرتا ہے کچھ کر لے جنت کی خوشبو نہیں۔ یہ تو ایک روایت ہوئی، تو کتنی دور ہے سے محسوس ہوگی جنت کی خوشبو؟ 1000 برس کہتے ہیں، لیکن ایک اور روایت ہے وَإِنَّ الرِّيحَ لَيُوجَدْ مِن مَسِيرَةِ 1000 عام،
کہ جنت کی خوشبو 2000 برس کے فاصلے سے محسوس کی جا سکتی ہے. ولا یجدها ولا یجد ریحها عاق ولا قاطع رحم. نہ آپ کے والدین اس کی خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے، نہ قطع رحم کرنے والا خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے. ایک بڑی غضب کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ، یہ 8ویں امام سے روایت ہے، ان اللہ تعالی امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى. اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے، گویا اس طرح سے کہ اگر پہلی چیز گڑبڑ ہو گئی تو دوسری چیز خود بخود گڑبڑ ہو جائے گی. 3 چیزوں کا حکم ایک ساتھ ہے کہ پہلی اگر ڈسٹرب قبول نہیں تو دوسری بھی ریجیکٹ کر دی جائے گی. نمبر 1 امر بالصلاۃ والزکات، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے. آپ پڑھیے قرآن میں نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات. جہاں نماز کا حکم ہے وہاں، اور اگر لفظ زکوٰۃ نہیں ہے تو خرچ کرنے کا حکم تو ضرور ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقیوں کی. متقی کون ہے؟ اب اس آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور اب یہاں یؤتون الزکات تو نہیں ہے لیکن میننگ وہی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس کو راہ خدا میں یہ خرچ کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب امام نے کیا فرمایا کہ اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا، اس طرح کہ اگر پہلی آپ کی جو ریجیکٹ ہو گئی دوسری خود بخود. نمبر 1 امر بالصلاۃ والزکات، جہاں حکم دیا نماز کا ساتھ میں زکوٰۃ کا. فمن صلی ولم یزکی، اب اگر کوئی شخص نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے، لم تقبل صلاتہ، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کر سکتا. صلوات بر محمد و آل. وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، اور اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ، بولیے، ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا ہے. کہاں؟ قرآن میں انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا شکریہ. فمن لم یشکر والدہ لم یشکر اللہ، اب اگر کوئی شخص والدین کا شکر گزار نہیں ہے تو اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. تیسرا جو ہمارا موضوع ہے، وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، اور اللہ نے حکم دیا ہے تقوی کے ساتھ صلہ رحم کا. پہلے دن گفتگو کی جا چکی ہے کہ اگر تقوی قبول نہیں، تقوی نہیں تو کوئی عمل قابل قبول. تو تقوی کب قبول ہوگا؟ اب یہاں وہ روایت کہتی ہے کہ امام نے فرمایا وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، اللہ نے تقوی کے ساتھ صلہ رحم کا. فمن لم یصل رحمہ، اگر کوئی صلہ رحم نہیں کرتا، رشتہ داروں سے تعلقات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، لم یتق اللہ عز وجل، وہ اللہ کی بارگاہ میں متقی بھی نہیں ہے. اور اگر متقی نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول. ٹھیک ہے، بہت بڑا ثواب ہے، کربلا جائیے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، لیکن خالہ سے بول چال بند، سگے بھائی سے آنا جانا بند، پھپھو کے یہاں سے جو ہے وہ رشتہ داری کے ختم کر دی گئی. اب اس کے بعد جب آپ جائیے گا تو قرآن کیا امام کیا فرماتے ہیں کہ صلہ رحم نہیں کرو گے تو تقوی نہیں ہے، اور اگر تقوی نہیں ہے تو انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے صرف اور صرف کس کا عمل؟ متقی کا. تو اللہ قبول نہ کرے، امام حسین کہیں گے آ جاؤ بیٹا ہم قبول کر لیں گے. قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین. تو جہاں خدا چاہے گا وہی یہ بھی چاہتے ہیں. اب اگر اللہ نے کہا کہ بغیر تقوی کے ہم تمہارا عمل قبول نہیں کریں گے تو اللہ کے مقابلے میں اہل بیت نہیں ہماری زیارت کو قبول کر لیں گے. مطلب
رشتہ داروں کا خیال کرو، بعد میں زیارت پہ جاؤ. صلوات در محمد. سمجھ میں آیا؟ امام فرماتے صلۃ الرحم تہون الحساب یوم القیامہ. صلہ رحم قیامت میں حساب کو بولیے آسان کر دے گا. تو اسکول میں تو گئے ہیں نا، ٹیچر کئی طرح کے ہوتے ہیں. کچھ ٹیچر وہ ہوتے ہیں اس میں نقطہ زیادہ ہے، آدھا نمبر ہے نا، اس میں یہ شین کی جگہ جو ہے وہ سین کی جگہ صاد ہے، چلو آدھا نمبر. کچھ اس ٹائپ کے ٹیچر ہوتے ہیں جانچنے والے، اسپیلنگ جو ہے وہ انہوں نے کے کی جگہ سی لکھ دیا ہے. کچھ یار مطلب ٹھیک ہے نا، چلو ٹھیک ہے یار 10 میں 10. کچھ اس طرح بھی کاپی جانچتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ قیامت میں بھی ایسے ہی ہوگا. کچھ لوگوں کی جو ہے وہ حساب یسیرہ، ہلکے پھلکے جائیں، ہاں ٹھیک ہے یار چلو ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا ایک ایک نقطہ پکڑا جائے گا، یہ کیوں یہ کیوں. تب کیا کریں کہ حساب آسان ہو جائے؟ کر رشتہ داروں کا خیال کرو، حساب آسان ہو جائے گا. صلوات پر غور کر رہے ہیں آپ کتنی اہمیت ہے اس کی. امام نے فرمایا صلۃ الرحم تہون الحساب یوم القیامہ. صلہ رحم قیامت میں حساب کو آسان کر دے گا. وَهِيَ مَنْسَعَةٌ فِي الْعُمْرِ، اور یہ صلہ رحم تمہاری عمر کو بھلا دے گا، یعنی عمر کو بڑھا دے گا. اب لکھنؤ سے فیض آباد کے راستے میں نیل گائے سے، خیر کوئی مرا ورا نہیں الحمدللہ، تب بھی 30-35 ہزار روپے لگ گئے. ایک مرتبہ ہم لوگ آ رہے تھے کہاں سے، ادھر جھارکھنڈ کی طرف سے، مغل سرائے کے پہلے رات کے 2 بجے رہے ہوں گے. 100 کی اسپیڈ میں گاڑی تھی 4 لائن، اور تیزی کے ساتھ نیل گائے گزری. مشکل سے اتنا فاصلہ رہا ہوگا جو کراس ہوئی. تو وہ جن کی گاڑی سے میں جاتا ہوں پرماننٹ ساتھ رہتے ہیں، تو پتہ نہیں ایک ایک مجلس کئی بار سن چکے ہیں وہ. تو میں جگ رہا تھا، تو میں نے کہا سنا عباس بھائی آپ نے، یہی ہے جو مجلسوں میں پڑھتے ہیں، صلہ رحم کرو حادثاتی موت سے بچ جاؤ گے. صلوات بر محمد وآل. غور کر رہے ہیں؟ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اوصی الشاہد من امتی والغائب منہم، میں وصیت کرتا ہوں اپنے امت کے ہر اس آدمی کو جو موجود ہے اور اس کو بھی جو موجود نہیں ہے، ومن فی اصلاب الرجال وارحام النساء، حتیٰ کہ وہ لوگ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں ان کو بھی وصیت کرتا ہوں. یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے گا، آج ہم نے اس مجلس سے آپ کی وصیت ان لوگوں کو پہنچا دی، اس لیے ہم لوگوں کے لیے بھی ہوگا نا جو ہی پیدا نہیں. میں وصیت کرتا ہوں جو موجود ہے میری امت میں، والغائب منہم جو موجود نہیں ہے، ومن فی اصلاب الرجال وارحام النساء جو ابھی جو ہے وہ باپ کی صلبوں میں ہے، ماؤں کی رحموں میں ہے، بعد قیامت تک آنے والوں کے لیے گویا کی الی یوم القیامہ. کیا وصیت ہے؟ پیغمبر کی وصیت ہے. وصیت کے بارے میں جانتے ہیں آپ، نالائق سے نالائق آدمی ہو، زندگی بھر ماں باپ کا کوئی خیال نہیں کیا، مر گئے، سوئیم کے بعد کسی نے آگے کہا رے بھائی تمہارے ابا نے کہا تھا، مرحوم نے وصیت کی تھی کہ ہمارے 40ویں کی مجلس وصی حسن سے پڑھوا لینا. زندگی میں ابا کی کوئی بات نہیں مانی. اب انہوں نے وصی حسن صاحب کو فون کیا، مولانا وہ 27 ستمبر کو والد کے 40ویں، بھیا میں نہیں خالی ہوں. اب انہوں نے کوئی جمعرات بتا دی، نہیں خالی ہوں. اچھا آپ ہی بتائیے کس دن کر لیں؟ تو میرے پاس 2 تاریخ تھی، میں نے بتا دی، ایک سنیچر پڑھ رہا تھا، ایک بدھ شنبہ اور 4 شنبہ. اب یہ آئے گھر، انہوں نے کہا بھائی وسیع صاحب نہیں خالی ہیں، 2 دن ہے، چاہے شنبے کو کر لو، سنیچر کو، سیٹرڈے اور 4 شنبے کو، ویڈنسڈے کو. تو کچھ نے کہا تو ٹھیک ہے، ہر گھر میں ایک آدھ عورتیں نیتا قسم کی ہوتی ہیں،
اور ان کا علم آغا سیستانی سے زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ محسوس فرمائیں کچھ خواتین ہر گھر میں ہیں کہ جو ہمارے مرجع سے زیادہ ان کو ہوگا، نہ بدھ کے دن تو ابا کا 40واں نہیں ہو سکتا، سنیچر کو تو نہیں ہو سکتا. بھیا کس کتاب میں لکھا ہے؟ کس روایت، کس امام نے فرمایا ہے؟ ہم باغی نہیں ہیں. اگر کہیں ہے امام کا حکم ہے بتا دیے تو ہم بھی تو مان لے بھائی کہ چونکہ امام نے کہا ہے کہ بدھ کو 40ویں کی مجلس نہیں ہو سکتی، ہم بھی ممبر سے پڑھ دیں گے. آپ کو خالی اپنے گھر میں زحمت کرنا ہے، ہم ممبر سے پوری پبلک میں اعلان کر دیں گے بھائی فلاں خاتون نے فرمایا ہے کہ فلاں امام نے کہا ہے بدھ کو 40واں نہیں ہو سکتا. اب وہ لڑکا جس نے زندگی بھر باپ کی نہیں سنی، اس نے کہا صاحب تم لوگ چاہو یا نہ چاہو مجلس تو ہوگی، وسیع صاحب ہی پڑھے. کوئی ضروری ہے کہ وسیع صاحب پڑھیں؟ کسی اور دن کر لو، کسی دوسرے سے پڑھوا لو. کہا نہ، پڑھیں گے تو وسیع صاحب، اور وہ چاہے بدھ ہو چاہے سنیچر. تو کیا کھلا دیا ہے تم کو وسیع صاحب نے بھائی؟ اتنا پیچھے پڑے ہو. جواب کیا ہے؟ کہ وسیع صاحب نے نہیں کچھ کھلایا ہے، ابا کی وصیت ہے. نالائق سے نالائق آدمی بھی زندگی بھر ماں باپ کی نہ سنے، وصیت نہیں ٹالتا نا. آپ بتائیے ہمارے ماں باپ کی وصیت کی اہمیت زیادہ یا رسول اللہ کی؟ پیغمبر نے فرمایا میں وصیت کر کے جا رہا ہوں قیامت تک آنے والے لوگوں کو. کیا وصیت ہے پیغمبر کی؟ ان یصل الرحم، رشتہ داروں سے مل کے رہنا. ولو کان منہ علی مسیرۃ سنہ، چاہے 1 برس کا فاصلہ کیوں نہ ہو. آپ کو جو ہے وہ یس جانا ہے، 8 گھنٹے میں پہنچ جائے گا آدمی یہاں سے. پیغمبر فرماتے سال بھر بھی لگ جائے نا، جاؤ صلہ رحم کرو، ملاقات کرو. اس لیے کہ تب فون تو نہیں تھا، اب تو خیر فون سے بھی کام چل جائے گا. اس لیے کہ بعض روایتوں میں ولو بالسلام، صلہ رحم کرو چاہے ایک سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو. صلوات بر محمد تو میں وصیت کرتا ہوں کیا کہ صلہ رحم کرو ولو کان من علی مسیرۃ سنہ، چاہے 1 سال کا فاصلہ کیوں نہ ہو. کیوں؟ فإن ذلک من الدین، پیغمبر نے فرمایا یہ صلہ رحم دین کا حصہ ہے، صلہ رحم دین کا جز ہے نا. اب اگر پیغمبر کہیں صلہ رحم دین کا جز ہے، ہم کہیں دنیا کو بلا سکتا، اس کو تو نہیں بلاؤں گا میں اپنے لڑکی کی شادی میں، جتنی بےہودگی اس نے کی ہے. ٹھیک ہے آپ مت بلائیے، لیکن دین کم ہو گیا آپ کا. اس لیے کہ صلہ رحم من الدین، پیغمبر نے دین کا حصہ ہے، تو ہمارے اندر اب وہ پورا دین نہیں رہا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سنیے جلدی جلدی، ابھی وقت ہے. ان الرجل لیصل رحمہ وقد بقی من عمرہ 3 سنین. اب دیکھیے یہاں پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اگر اس کی عمر 3 سال بچی ہے، فَيُصَيِّرُهُ اللَّهُ 30 سنہ، اللہ اس 3 کو بڑھا کے 30 کر دے گا. اگر کسی کی عمر 3 سال بچی ہے اور وہ رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، اللہ اس کو بڑھا کے کتنا کر دے گا؟ 30 سال. وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ 30 سنہ، اور اگر کسی کی عمر 30 سال بچی ہے، وَيَقْتَعُهَا، اور وہ قطع رحم کرتا ہے، اللہ گھٹا کے اس کو 3 سال کر دے گا. پھر فرمایا قرآن پڑھا نہیں ہے کیا کہ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبُتُ، اللہ جو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے چڑھا دیتا ہے. صلوات بر محمد آل محمد. ایک چھٹے امام کے ایک صحابی ہے، سن لیجئے بہت مزیدار ہے. ان کا نام ہے میسر. ان کے لیے 2 طرح سے روایت ہے. پہلی یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ تمہاری موت کئی مرتبہ آ چکی، مگر یؤخر اللہ بصلتک لرحمک وبرک قرابتک، کئی بار تمہاری موت آئی لیکن رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھائی کر رہے ہو،
جو نیکی کر رہے ہو صلہ رحم، اس کی وجہ سے تمہاری عمر. یہ ایک روایت. دوسری روایت ان کے سلسلے میں یہ ہے کہ امام نے فرمایا یا میسر لقد زید فی عمرک فأی شیء تعمل. ہمیں میسر تم کیا کرتے ہو یار، تمہاری عمر کئی بار بڑھائی جا چکی، ملک الموت آتے ہیں مثلا پلٹ جاتے ہیں، تم کرتے کیا ہو؟ قلت كنت اجیرا وانا غلام ب5 دینار. میں جب لڑکا تھا مولا تو میں نوکری کرتا تھا، وہ مزدوری کرتا تھا. کتنے پر اجیر تھا میں؟ نوکری میری تھی 5 دینار کی، 5 درہم کی. فكنت اجریها على خالی، اپنے خرچے کے ساتھ ساتھ میرے ایک ماموں تھے، شاید ماموں کا کوئی آگے پیچھے نہیں رہا ہوگا، تو میں اپنا خرچ چلاتا تھا مزدوری سے اور اپنے ماموں جان کا چلاتا تھا. حضرت نے کہا جبھی تو کئی بار ملک الموت آئے واپس چلے گئے. صلوات بر محمد و آل محمد. ان فی الجنت درجۃ، جنت میں ایک کلاس ایسی بھی ہے کہ لا یبلغها الا امام عادل، جس درجے میں جس کلاس میں نہیں جا سکتا کوئی سوائے کس کے؟ نمبر 1 امام عادل، نمبر 2 ذو رحم وصول، ایسا انسان جو رشتہ داروں کا خیال کرتا ہو، صلہ رحم کرتا، او ذو عیال صبور، یا ایسا غریب آدمی جس کے بچے زیادہ ہوں لیکن صابر ہو. ایسے لوگ، ایسی جگہ ہے بہشت میں کہ جہاں ان 3 کے علاوہ چوتھا گھس نہیں سکتا، داخل نہیں ہو سکتا. من مشى الى ذی قرابۃ بنفسه ومالہ، اگر کوئی، دیکھیے ایک آدمی ہے کہ صاحب نہیں ہے اوقات، ہم کو اپنے بچے کی فیس جمع کرنے کا تو ہے نہیں، تو میں اپنے بھتیجے کی کہاں سے جمع کروں گا؟ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا. پر نہیں، وہ مت کر پاؤ، نہیں کر پاؤ مت کرو، چلے تو جاؤ، ایک سلام تو جا کے کر جاؤ بھائی کو اپنے. تو کہتے ہیں کہ من مشى الى ذی قرابۃ بنفسہ ومالہ، اگر کوئی کہ اپنے رشتہ دار کے پاس جائے خود یا مال کے ساتھ، اللہ نے نوازا ہے تو اٹیچی بھر کے لے کے گئے، لیصل رحمہ، تاکہ جو ہے وہ صلہ رحم ہو سکے، اعطاہ اللہ تعالی اجر 100 شہید، اللہ اس کو 100 شہید کے برابر اجر عطا فرمائے گا. توجہ فرمایا آپ نے. کیا نام ہے؟ کڈوا کیا ہے؟ پمپری. وہاں کوئی رشتہ دار رہتے ہیں، سنڈے کو چھٹی ہے، 2 کلو آم لیا، چلے گئے، چلے بھائی خالہ سے ملے آئیں، چلے بھائی پھپھو سے ملے آئیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ 100 شہید کے برابر اجر دے گا. وَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ 40,000 حسنہ، جتنا قدم زمین پہ رکھو گے ہر قدم کے بدلے اللہ 1000 نیکی عطا فرمائے گا. وَيَمْحَى عَنْهُ 40,000 سیئہ، 1000 برائیاں مٹائی جائیں گی. وَتُرْفَعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ، اسی طرح سے انسان کے مرتبے کو بھی بلند کیا جائے گا. وَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ تَعَالَى 100 سنہ، اور وہ آدمی ایسا مانا جائے گا جیسے اس نے 100 برس عبادت کی ہے. کیا جاتا ہے یار 2 کلو آم، 150 روپے کا آٹو، 2 گھنٹہ ٹائم، چلے جاؤ مل کے سلام کر کے چلے آؤ، 100 شہید کا اجر، 100 سال کی. اب سمجھ میں آیا کہ ایک معمولی سی بات، بھائی سے ملنا، رشتہ دار، اتنے پر اتنا ثواب خدا دے رہا. تو اس سے اندازہ ہوگا کہ صلہ رحم کی حیثیت خدا و رسول کے نزدیک کیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور سنیے، اب وہ 2 کلو آم آپ ہم کو دے دیے صدقے کے طور پر، تو کتنا ثواب ملے گا آپ کو؟ 20 کلو کا صدقہ کا کتنا ملے گا؟ یہ روایت سن لیے، ٹائم جو ہے جا رہا ہے. کہاں گیا؟ صلوات بر محمد و آل محمد.
الصدقۃ بعشرہ، صدقے کا ثواب کتنا؟ 10. والقرض ب18، قرض کا ثواب 18 گنا. وصلۃ الاخوان ب20، دوستوں کے ساتھ 20 گنا. وصلۃ الرحم ب24، اور رشتہ داروں کے ساتھ 24 گنا. صلوات. بھیا جو ہوتا ہے نا کہ دوسروں سے محبت ہے، سگے بھائی سے بول چال بند ہے. عام آدمی کی مدد کر دیں گے، سگے بھانجے کی مدد نہیں کر سکتے. جواب، بابا عام آدمی کی مدد کرو گے 10 گنا ملے گا، اپنوں کی مدد کرو گے 24 گنا ملے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. خوب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے ایک صاحب تھے، امام کاظم علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے، نام تھا ان کا یعقوب بھائی. کیا نام تھا؟ یعقوب بھائی سے جھگڑا ہو گیا اپنے بھائی سے، راستے میں تھے، کچھ ہو گیا، مار پیٹ ہو گئی. وہاں سے یعقوب بھائی آ گئے کہاں؟ امام کی بارگاہ میں. حضرت نے فرمایا کہ کل تمہارے لوگوں کے اعمال ہمارے پاس آئے تھے، پیش ہوئے تھے. اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں نا پورے عنوان پر. وَوَقَعَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَخِيكَ شَرٌّ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا، تمہارے اور تمہارے بھائی کے بیچ فلاں جگہ پر اس بات کو لے کے جھگڑا ہوا تھا. حتی شتم بعضکم بعضا، یہاں تک کہ تم دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گالی بکی. وَلَيْسَ هَذَا دِينِ، یعقوب ہمارا دین یہ نہیں ہے، مطلب ہمارے شیعہ ایسے نہیں ہوتے. وَلَا دِينُ آبائی، نہ ہمارے باپ دادا کا دین ایسا. وَلَا نَعْمُرُ بِهَذَا أَحَدًا، نہ ہم اپنے لوگوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں. من الناس فاتق اللہ وحدہ لا شریک اللہ، یعقوب اللہ سے ڈرو، مطلب بھائی سے لڑائی جھگڑا مت کرو. وذالک ان فإنکما ستفترقان بموت، اب سنو تم دونوں بھائی الگ ہو جاؤ گے موت کے ذریعے سے. ایک کا مطلب اس میں مرنا ہے. اما ان اخاک، تمہارا بھائی سیموت فی سفرہی قبل ان یصل الی اہلہ، اسی سفر میں قبل اس کے کہ گھر پہنچ پائے تمہارا بھائی تو مر جائے گا. وستندم، اور اس کے بعد تم شرمندہ ہوگے اس کے مرنے کے بعد. وستندم انت علی ما کان من وذالک انکما تقاطعتما، یہ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی، قطع رحم کیا، تو اللہ نے تم لوگوں کے اعمال کو برباد کر دیا. فقال له الرجل فانا جعلت فطاق متى اجلی، تو یعقوب بھائی تو نہیں آئے تھے، یعقوب آئے تھے. تو جب بھائی کا قصہ سنایا امام نے، فلاں فلاں جگہ اس میٹر کو لے کے تم لوگ لڑے ہو اور اس کا نتیجہ یہ تمہارا بھائی گھر نہیں پہنچ پائے گا، تو یعقوب بھائی بھی لگتا ہے ڈر گئے. کہنے لگے متى اجلی، مولا آپ پہ قربان جاؤں تو میری موت کب آئے گی؟ اس لیے کہ میں بھی تو اسی جرم میں شریک ہوں نا جس میں میرا بھائی ہے. فقال اما ان اجلک قد حضر، ہاں تمہاری بھی موت آ چکی تھی، مگر حتی وصلت امتک، مگر تم نے جو راستے میں اپنے پھپھو کے ساتھ نیکی کی نا اس نے واپس کر دیا. صلوات، غور کر رہے ہیں آپ؟ حتی وصلت امتک بما وصلت به فی منزل کذا و کذا فزید فی اجلک 20، نتیجے میں تمہاری عمر میں کتنا اضافہ ہو گیا؟ 20 سال کا. قال شعیب فاخبرنی الرجل ولقیتہ حاجا، تو وہ کہتے ہیں کہ شعیب بھائی کہتے ہیں کہ اس آدمی نے مجھ کو یہ خبر بتائی کہ ایسے ایسے امام نے کہا کہ میں گیا حج پر، لقیتہ حاجا، اور ملاقات کی میں نے اس کے بھائی سے حج میں، مگر
ان اخاہ لم یصل الی اہلہ، مگر اس کا بھائی جو ہے وہ نہیں پہنچ پایا اپنے بال بچوں تک، حتی دفنہ فی الطریق، یہاں تک کہ اس کو بولیے راستے ہی میں دفن کر دیا گیا۔ صلۃ الارحام تزکی الاعمال، صلہ رحم اعمال کو پاکیزہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ وتنمی الاموال، مال میں بولیے اضافہ کرتا ہے۔ وتدفع البلوا، بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ وتیسر الحساب، حساب کو آسان بناتا ہے۔ وتنسی الاجل، اور موت کو بھلا دیتا ہے یا ٹال دیتا ہے، یعنی عمر طولانی کر دیتا ہے۔ ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، کچھ چچیرے بھائیوں کا میٹر تھا، پراپرٹی کو لے کر کے معاملہ تھا۔ آ کے امام سے فریاد کی، مولا میرے چچیرے بھائیوں نے میرا سب مار دیا، دبا لیا، یہاں کا بھی لے لیا، وہاں کا بھی فلیٹ لے لیا، کمپنی والا بھی لے لیا، وہاں والا بھی لے لیا، پرسرا والا، کل دبائے چلے جا رہے ہیں، کیا کریں مولا؟ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں اب گاؤں ہی اپنا، چلے جائیں۔ حضرت نے فرمایا اگر مجھ سے اجازت لینے آئے ہو تو میں کبھی تم کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کہا تو کیا کریں؟ کہا جاؤ، وہ جو کریں گے وہ بھگتیں گے، تم اپنا کام کرتے رہو۔ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد امام سے ملاقات ہوئی، امام کو یاد آ گیا، پوچھا کیا ہوا بھائی؟ تمہارے ان بھائیوں کا بڑی شکایت کر رہے تھے تم۔ کہا مولا طاعون آیا، وبا آئی، سب مر گئے، یہاں تک کہ ان کی جائیداد لینے والا کوئی نہیں بچا۔ تو میں چونکہ کزن تھا تو ان کی ساری پراپرٹی مجھے مل گئی، جو میری لے گئے تو وہ تو پلٹی ہی، ان کی بھی آ گئی۔ امام نے فرمایا جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کہ مولا کیوں؟ کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے قطع رحم کی بنیاد پر، تم کو یہ سب مل گیا ہے صلہ رحم کی بنیاد پر۔ صلوات بر محمد و آل، سیم اسی طرح کی۔ ایک شخص آتا ہے پیغمبر کی بارگاہ میں، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اہل بیتی ابوا اللہ توثبوا الا قطیعتا لی و شتیمہ، یا رسول اللہ میرے گھر والے، میرے خاندان والے، ان کا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا سوائے مجھ کو گالی پکڑ دینا، برا بھلا کہنا، قطع رحم کرنا۔ فارفضہم، یا رسول اللہ چھوڑ دوں میں بھی ان لوگوں کو؟ جانتے ہیں پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے کہا اذن یرفضکم اللہ جمیعا، ایسا کرو گے تو اللہ تم سب کو چھوڑ دینا۔ تو اس نے کہا فماذا اصنع یا رسول اللہ، تو پھر کیا کروں یا رسول اللہ؟ حضرت نے 3 کام بتائے اور مجلس تمام۔ فرمایا صل من قطعک، جو تم سے ناتا توڑے اس سے جوڑو۔ تعطی من حرمک، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو۔ وتعفو عن من ظلمک، اور جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو بولیے معاف کرو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم یہ 3 کام کر لے گئے اللہ تمہارا پشت پناہ ہو جائے گا، اور اگر خدا کسی کا پشت پناہ ہو جائے تو دنیا ایک طرف، حمایت الہی ایک طرف۔ صلوات بر محمد و آل۔ یہ کربلا میں مثال ملے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چچا کو چھوڑ کے نہیں گئے، چراغ گل کر دیا، نام لے لے کے کہا اے اولاد عقیل تم سے میں بیعت اٹھاتا ہوں، جاؤ اے فلاں جاؤ، اے فلاں جاؤ۔ اور سب کا جواب کیا تھا؟ ہم اپنے آقا سید و سردار کو چھوڑ کے چلے جائیں تاکہ آپ کے پاس زندہ رہیں؟ کربلا والوں نے بتایا صلہ رحم کس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا اللہ انہی کربلا والوں کا واسطہ ہے، ہم سب کو اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک دین و ایمان سلامت رکھ۔ کل بات یہاں آئی، اتفاق سے حضرت علی اکبر کا ذکر چل گیا تھا تو اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کل یہ آئی کہ آئے باپ کے پاس
بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے اور اس پر سے اسلحے کی سنگینی۔ امام کیا کرتے؟ فرمایا بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ زبان کھینچ لی، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سخت ہے۔ کیا کرے امام؟ انگشتری اتاری کہ اس کو دہن میں رکھ لو، جاؤ قیامت میں رسول اللہ حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر میدان میں آ گئے، علی اکبر بھوکے ہیں، علی اکبر پیاسے ہیں، ہاں، لیکن جب جنگ کرنا شروع کی نا تو یہ بھوکا اور پیاسا جوان کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے اس جوان کا؟ آخرش میٹنگ ہوئی، کسی نے کہا کہ اب اس طرح سے قابو میں لانا آسان نہیں ہے، کہ ایک شخص کسی درخت کے آڑ میں نیزہ لے کے کھڑا ہو جائے۔ جب علی اکبر جوش و شجاعت میں گھوڑے کو ایڑ لگا کے حملہ آور ہوں تو وہ آدمی اس کا کوئی کام نہیں، بس نشانہ دیکھ کے اکبر کے سینے پہ برچھی مار دے۔ آپ ذرا سوچئے، ایک طرف گھوڑے کی رفتار اور ادھر سے پھر اس کے ہاتھ کا فورس، اب جو آ کر کے سینے پہ برچھی لگی، آواز دیا ابتا علیک من السلام، بابا میرا آخری سلام لے لو۔ اللہ اکبر، آواز پہنچی امام کے کانوں میں۔ بعض بزرگوں نے یہاں وضاحت کی ہے، بھئی السلام علیک کہا جاتا ہے نا، علیک السلام یہ تو جواب والا ہوا نا۔ بعض بزرگ کہتے ہیں کیوں علی اکبر نے کہا علیک من السلام، السلام علیک کیوں نہیں کہا، جواب کے طور پر کیوں کہا؟ تو یہ بھی علی اکبر کے اپنے باپ سے لگاؤ اور محبت کی بات۔ شاید اکبر کے جواب کا انداز اس لیے اس طرح تھا، بابا مت آنا، بابا بابا جوان کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پاؤ گے بابا، بس میرا سلام لے لو، آنے کی ضرورت نہیں ہے بابا۔ لیکن حسین کے دل سے کیسے ہو سکتا تھا؟ روایت کہتی جیسے یہ آواز آقا کے کانوں میں آئی نا، ایسا شاک لگا ہے امام کو کہ کچھ دیر تک نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر چل پڑے، کچھ دکھائی تھوڑی دے رہا ہے، چل پڑے، آواز دیتے جا رہے ہیں این علی این علی این علی۔ کسی طرح آواز کے سہارے آئے، اکبر کے سرہانے بیٹھے، سر کو زانوؤں پہ رکھ لیا، بڑی محبت سے پوچھا بیٹا کہاں تکلیف ہے میرے لال؟ اکبر نے کہا بابا نیزے کی انی بڑی تکلیف دے رہی ہے۔ سر کو زمین پہ رکھ دیا، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، آستینوں کو سمیٹ لیا، اکبر کے سینے پہ ہاتھ لے گئے، یا علی خدا نہ کرے کسی باپ کو وہ دن دیکھنا پڑے جو میرے امام نے دیکھا ہے، یا علی کہہ کے جو نیزے کی انی نکالی، خون مثل فوارے کے ابل رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جوان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی ہے۔ اکبر ذبیل گرو کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، سینے سے خون ابل رہا ہے۔ امام کا عالم یہ ہے، امام کا منظر سناؤں، جب اکبر کا حال یہ ہوا، روایت کہتی حضرت کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے ہیں اور ہاتھ ملتے ہیں، فرماتے ہیں بنیا علی الدنیا بعدک الافا، بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے۔ کہ اتنے میں اکبر نے ایک ہچکی لی، روح نکلی، امام نے اپنے آپ کو اکبر کے سینے پہ گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، اتنا روئے اتنا روئے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ادھر اکبر کا حال، میں جلدی شعر ویر نہیں پڑھتا، ہمارے یہاں بنارس میں بہت علمی شخصیت تھی مرحوم احمد حسن صاحب قبلہ، انہوں نے ایک شعر میں جناب علی اکبر کی جو ہے وہ تکلیف کو بیان کیا ہے، ان کی شہادت کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی،
ایڑیاں رگڑ رہے تھے نا کہ نعرے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، زمین کہتی ہے مقتل کی کہ دم نکلا ہے مشکل سے۔ ادھر امام اکبر کے چہرے پر چہرہ رکھ کے آج کے زمانے میں کسی کا جوان مر جائے، کسی کا بیٹا مر جائے، آدمی سنی نہیں دیکھتا، شیعہ نہیں دیکھتا، ہندو نہیں دیکھتا، مسلمان نہیں دیکھتا ہے نا، دوڑ جاتا ہے فلاں کا بیٹا مر گیا، فلاں کا جوان مر گیا، دوڑ جاتا ہے نا آدمی بغیر مذہب و ملت دیکھے ہوئے۔ لیکن ہائے میرا مولا، اپنے جوان پہ پچھاڑے کھا رہے ہیں۔ ایک آدمی نہ آیا جو حسین کے بازو پہ ہاتھ رکھ کے حسین کو جوان کی میت سے جدا کر دیتا، دو جملے تعزیت کے کہہ دیتا، مگر مجبوری ہے نا، یہی تو کام ختم نہیں ہے، ابھی اپنی بھی قربانی دینا ہے، ابھی اصغر کی قربانی پیش کرنا، کیا کریں کسی صورت سے اپنے آپ کو سمجھایا، لیکن 57 سال کا بھوکا باپ، بوڑھا باپ 18 سال کے کڑیل جوان کو کیسے لے جا سکتا ہے؟ چنانچہ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ امام نے وزن کو تقسیم کرنے کے لیے وہ طریقہ اپنایا کہ اکبر کا سر رکھا اپنے سینے پر، اپنے کاندھے پر، اکبر کے سینے کو لگایا اپنے سینے سے، زمین کربلا پر پیر خط دیتے جا رہے ہیں، اس طرح سے کچھ دور لے کے چلے، پھر رکھ دیتے ہیں، پھر لے کے چلے، پھر رکھ دیتے ہیں، آخر جب نہیں ہو سکا رخ کیا خیمے کی طرف، فرمایا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کی لاش لے جاؤ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات، مخصوصاً وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں، ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔